بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری فتح ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری فتح ہو گئی۔ جب مکہ کے 12 سرداروں کی بھی قتل کر دیا گیا تو یہ لوگ سمجھے کہ اب جو ہے ہماری فتح ہو گئی۔ تو کیا ہوا پھر؟ اب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری فتح ہو گئی، فتح جیت ہو گئی، اس لیے وہ بھاگے ہوئے دشمنوں کا سامان سنبھالنے میں مشغول ہو گئے۔ اس لیے وہ بھاگے ہوئے، یعنی ادھر ادھر جو ہے سب کو صفوں میں آراستہ کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب لوگ ادھر سے بھاگ کر کیا ہے دشمنوں کا سامان سنبھالنے میں مشغول ہو گئے، یعنی مال غنیمت جو ہے وہ لینے میں کیا ہے مشغول ہو گئے۔ غضب یہ ہوا ہے نا، غضب یعنی حد یہ ہوا کہ گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو گھاٹی پر متعین کیا تھا، گھاٹی کے گھاٹی کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کرام کو لگایا تھا، گھاٹی کے محافظوں نے بھی یہی سمجھ لیا اور اپنی جگہ چھوڑ کر باقی فوج میں آ ملے اور اپنی جگہ چھوڑ کر باقی فوج میں آ ملے، یعنی انہوں نے بھی گھاٹی کو چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے وہ بھی وہاں سے آ گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید نے جو مکے والوں کا مشہور سردار تھا، جب سارے صحابہ کرام مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے ادھر آ گئے تو کیا ہوا پھر؟ کہہ رہے خالد بن ولید نے جو مکے والوں کا مشہور سردار تھا، جب یہ حالت دیکھی تو گھاٹی کو خالی پا کر، گھاٹی دیکھا کہ کوئی نہیں ہے وہ گھاٹی کے اوپر، تو گھاٹی کو خالی پا کر ادھر سے مسلمانوں کے عقب پر آ گرا۔ عقب یعنی پیچھا، یعنی پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ عقب پر آ گرا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھی پلٹ کر مقابلے کو کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھی پلٹ کر بھاگ گئے تھے، لیکن پھر جب جو خالد بن ولید نے ہمت کر کے دوبارہ جب حملہ کیا تو یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی بھی پلٹ کر مقابلے کو کھڑے ہو گئے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھر گئے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں پر ایک اور آفت یہ ٹوٹی کہ ان کے سامنے سے آندھی بڑے زور سے چلی، اور آفت یہ ٹوٹی کہ ان کے سامنے سے آندھی بڑے زور سے چلی، جس کی وجہ سے انہیں اپنے پرائے کی خبر نہ رہی، یعنی ایک دوسرے کی خبر نہ رہی، اپنے پرائے کی خبر نہ رہی۔ اس موقع کو دشمنوں نے غنیمت سمجھا اور کتنے ہی مسلمان شہید کر ڈالے۔ اس خطرناک صورت کے پیش آنے پر بھی
اس خطرناک صورت کے پیش آنے پر بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ اس خطرناک صورت کے پیش آنے پر بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، اور 7 انصار اور 7 مہاجر، کل 14 آدمی آپ کے ہم رکاب مقابلے، اور 7 انصار اور 7 مہاجر، 7 انصار میں سے اور 7 مہاجر میں، کل 14 آدمی آپ کے ہم رکاب یعنی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ سواری گھوڑے پر سوار تھے، تو آپ کے سواری پر اور آپ کے ساتھ جو تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ہم رکاب یعنی آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے استقلال کے ساتھ جمے رہے۔ استقلال یعنی ثابت قدمی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، اور باقی سب تتر بتر ہو گئے۔ تتر بتر مطلب ادھر ادھر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ مکے والے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھ کر اور بھی دلیر ہو گئے۔ مکے والے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھ کر اور بھی دلیر ہو گئے، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ آپ کے نیچے کے 4 مبارک دانت ایک پتھر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ چنانچہ آپ کے نیچے کے 4 مبارک دانت، 4 دانت ہے نا، تو ادب کے ساتھ مبارک لگاتے ہیں کہ آپ کے روئے مبارک، آپ کے دانت مبارک، آپ کے جو ہے داڑھی مبارک ہے نا، تو یہ ادب کے ساتھ 4 مبارک دانت ایک پتھر کے لگنے سے شہید ہو گئے۔ پیشانی مبارک بھی زخمی ہو گئی، حتیٰ کہ مطلب یہاں تک کہ آخر کار، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر قائم نہ رہ سکے، یعنی گھوڑے پر بھی نہ رہ سکے، گر گئے نیچے۔ مکے والوں نے یہ دیکھ کر مشہور کر دیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ باقی آئندہ ویڈیو میں۔